اور میں نے کربلا معلیٰ میں بھی ان کے سلسلے میں کہا تھا کہ ان کی ذات وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے ایک شعر کہنا کافی ہے کہ اولاد ہے یہ خاص شہ مشرقین کی، 33ویں ہے پشت امام حسین کی، کیونکہ یہ خود ان کا 33واں سلسلہ ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ کہ عرش بری ہماری یہ آسماں ہمارا، ہم سب حسین والے سارا جہاں ہمارا، اور عرش بری ہماری یہ آسماں ہمارا، ہم سب حسین والے سارا جہاں ہمارا، ہندوستان سے الفت تھی شاہ کربلا کو، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ سرزمین عراق سے واپسی ہوئی آج ڈاکٹر سید عاطف علی شاہ قادری اور مولانا شبیر علی وارثی صاحب کا۔ یہ آج ہندوستان واپس آئے عراق سے۔ انہوں نے زیارت کی حضرت حضور مولانا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام کا روضہ کربلا میں، حضور امام حسن اور مولا عباس بغداد شریف میں غوث اعظم کا زیارت کر کے یہ لوگ آج کلکتہ میں جو ہے ہندوستان میں ان لوگ واپس ہوئی، اور ان لوگوں نے دیکھنے میں کافی تعداد میں لوگ جو ہیں خیر مقدم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ہاتھوں میں پھولوں کا مالا لیے ہوئے، اور کافی تعداد میں لوگ جو ہے یہاں پہنچے ہوئے تھے۔ اور ڈاکٹر سید عاطف علی شاہ قادری اور مولانا شبیر وارثی نے کہا کہ شکر گزار ہیں یہ لوگ عراق کے حضور مولا کائنات کے روضہ مبارک کے اتھارٹی اور امام حسین کے اتھارٹی کے شکر گزار ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں لوگوں کو عزت سے نوازا اور ایوارڈ منٹوں میں دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا وہاں کے بارے میں۔ ڈاکٹر عاطف علی القادری، حضرت سیدنا مولانا محمد ابرار علی القادری، حضرت سیدنا مولانا مولا ابرار علی القادری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں سرزمین عراق سے لوٹ رہا ہوں، ابھی بس لوٹا ہوں، اور وہاں سے آتے وقت میرا UAE میں کچھ پروگرامز بھی تھا، اس کو کرتے ہوئے میں ہندوستان ابھی آیا ہوں۔ تو سرزمین عراق میں وہاں حضور مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام کا روضہ مبارک، اور کربلا معلیٰ میں حضور امام حسین اور مولا عباس، اور بغداد شریف میں حضور غوث اعظم، اور قازمین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور ان تمام روضے کے علاوہ بھی بہت سارا اور بھی زیارتیں ہم نے کی، اور میں شکر گزار ہوں حضور مولا کائنات کے روضہ مبارک کے جو اتھارٹی ہے اور امام حسین کے روضے کا جو اتھارٹی ہے، ان سے بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، ایوارڈ مومنٹوز وغیرہ دیے ہیں، آپ لوگوں کو سب معلوم ہے۔ تو بس وہی کرتے ہوئے ابھی ہندوستان میں آئے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی بہت بہت شکریہ تاکہ اس نیوز کو آپ کور کر رہے ہیں۔ دیکھیے میسیج پورے ہندوستانیوں کے لیے، پورے دیش کے لیے میسیج یہ ہے کہ ہم جس سرزمین سے ابھی آئے ہوئے ہیں وہ سرزمین امن اور سکون کا ہے، وہاں سے شانتی، پیس اور محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، لہٰذا وہاں سے آ کے میں وہی محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مذہب کے نام پہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کو حملہ کرنا، یا مذہب کے نام پہ ہم کبھی بھی کوئی اللیگل ایکٹیویٹیز کرنا، یا وہ مذہب کے اندر ہو یا دوسرے قوم کے ساتھ ہو، یہ الحمدللہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور بہت سارے ہمارے محبت کرنے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور یہ امید کرتے ہیں کہ جو میسیج، جو پیغام ہم دیکھا ہے کہ کربلا معلیٰ اور حضور غوث پاک کے روضہ اور مولا کائنات کے روضہ سے جو پیغام دیا جا رہا ہے، امن، شانتی، سکون کا پیغام، صوفیزم کا پیغام، تو وہی پیغام کو ہم لوگ صدیوں سے کیری آؤٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طریقے پیغام کو اور صحیح طریقے سے لوگوں کے پاس پہنچا دیا جائے، اسے امپلیمنٹ کیا جائے۔ بالکل اس کے ساتھ سہمت ہوں۔ دیکھیے ہم جس دیش میں رہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے اپنی وہ اظہار کیے تھے کہ ہمیں ہندوستان جانے دو، میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں، اور ہندوستان میں مجھے رہنے کا میں اپنا خوشی اظہار کرتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام جس ملک میں رہنے کے لیے اپنا خوشی اظہار کرے، تو اس ملک کے جتنے رہنے والے ہیں ان کا بھی مقام بہت بلند ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک میں اشعار پڑھتا ہوں کہ جیسے کہ دیش بھکتی جو آپ بتا رہے ہیں ابھی، یہ تو بہت ضروری ہے ہندوستانیوں کے لیے، اور ہر انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں، اس کے لیے میں بس یہ پیغام دوں گا کہ عرش بری ہماری یہ آسماں ہمارا، ہم سب حسین والے سارا جہاں ہمارا، اور عرش بری ہماری یہ آسماں ہمارا، ہم سب حسین والے سارا جہاں ہمارا،
हिंदुस्तान से उल्फत थी शाह करबला को, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम लोगों के लिए मैं बस यही कहूँगा कि मौला साहब को सलामत रखें और ये मोहब्बत और ये इजहार कर रहे हैं, मौला साहब को सलामत रखें। बस यही है कि सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबसे पहली बात कि मैं तो कई बार उस सरज़मीन में मौला के करम से मेरी हाज़िरी हो चुकी है, मेहमान रह चुका हूँ, प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, मगर इस बार मेरे लिए बहुत ये शरफ़ की और ख़ुशी की बात थी कि मेरे साथ हुज़ूर सैयद शाह आतिफ़ अली अल हुसैनी अल क़ादरी साहब हमारे साथ, जो खानकाह खजूरी शरीफ के पीर तरीक़त हैं, वो हमारे साथ गए थे। और मैंने करबला मोहल्ला में भी इनके सिलसिले में कहा था कि इनकी ज़ात वो शख्सियत है कि जिसके लिए एक शेर कहना काफ़ी है कि औलाद है ये ख़ास शह मशरक़ैन की, 33वीं है पुश्त इमाम हुसैन की, क्योंकि ये ख़ुद इनका 33वां सिलसिला है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। और इनकी पहली हाज़िरी हुई माशाअल्लाह मेरे साथ हुई, और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नजफ़ अशरफ में वहाँ के खुद्दामों ने मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के रोज़े में भी बहुत बेहतरीन इस्तक़बाल हुआ। और जब हम लोग करबला मोहल्ला पहुँचे तो करबला मोहल्ला में इराक़ के उलमा ने भी माशाअल्लाह हम लोगों का, वहाँ के तुल्लाब ने भी बहुत अच्छा इस्तक़बाल किया। और ये हमारे लिए बहुत सादत और ख़ुशी की बात है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े से आ रहे हैं, वो सरज़मीन करबला कि जिस सरज़मीन में इस्लाम को बचाया गया था, इंसानियत को बचाया गया था। और आज चाहे किसी भी मज़हब का शख्स हो, इंसान हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, मगर वो इमाम हुसैन को चाहता है। जैसे जोशमली आबादी ने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की हाज़िरी नसीब फरमाए। आज हमारे सब चाहने वाले, हुजूर के चाहने वाले माशाअल्लाह यहाँ पर आए हैं और आप लोगों ने हमारा इस्तक़बाल किया। और वाक़ईन वतन में आकर हमें बहुत ज़्यादा ही खुशी महसूस होती है, इसलिए कि हमारा वतन जो है हिंदुस्तान, वो भी इमाम हुसैन की मोहब्बत की वजह से पहचाना जाता है। हिंदुस्तान में चाहे जिस शहर चले जाएं आप, जिस स्टेट में चले जाएं, वहाँ पर इमाम हुसैन की इमाम बारगाह, वहाँ पर ताज़िया खाना, आशुर खाना, इमाम हुसैन के चाहने वाले मौजूद हैं। और हिंदुस्तान की अपनी एक पहचान है कि यहाँ फ़कत मुसलमान नहीं, यहाँ हमारे हिंदू भाई, ब्राह्मण भाई, नॉन मुस्लिम भाई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं। देखिए, एक ही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इमाम हुसैन वॉज नॉट ओनली द होली क्रूसेडर ऑफ इस्लाम, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी। इमाम हुसैन सिर्फ इस्लाम के कोई मुहाफिज या इमाम फ़कत नहीं थे, बल्कि उन्होंने करबला के मैदान में जमहूरियत को बचाया है, डेमोक्रेसी को बचाया है। महात्मा गांधी ने भी कहा कि मैंने करबला से इमाम हुसैन से दर्स लिया है। तो मैं अपने देश के हर नौजवान से कहूँगा कि बिल्कुल अमन के साथ अपनी देश की तरक्की के लिए इमाम हुसैन के राह को फॉलो करते हुए, और उनके राह से जो इंस्पिरेशन महात्मा गांधी ने लिया और हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने लिया, उनके रास्ते पर चलकर हम ये मुल्क के, जो हमारा मुल्क एक गुलशन है जिसमें हर रंग के फूल मौजूद हैं, इसकी ये खुशबू, इसकी ये रौनक हमेशा बरकरार रखें।